اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. جو درس سننا چاہتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ قریب قریب آ جائیں. آگے آپ لوگ بھی آگے ہو جائیں. کسی نمازی کو کراس نہ کیجیے گا, لیکن جہاں تک قریب آ سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں, اللہ مبارک. ادھر سے آ جائیں جی, لیکن قریب ہو کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کا اس اللہ کے گھر میں آنا قبول فرمائے, اور اپنی نیت کر لیں کہ ہم کچھ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کو زندگی میں عمل بھی کریں گے. کیونکہ یہ جو علم ہے جو آج آپ تھوڑا سا لیں گے, اگرچہ ٹوٹا پھوٹا سا ہوگا, لیکن جو بھی لیں گے یہ العلم حجت لک او علیک, یا یہ آپ کے حق پہ کھڑا ہوگا یا آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. اگر اس کو لیں گے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کریں گے کچھ نہ کچھ, تو چند حق پہ کھڑا ہوگا اور نجات کا باعث بن جائے گا. لیکن اگر اس کو لیا اور صرف نیت یہ تھی کہ بس آنا ہے, کچھ ویڈیوز بنانی ہے اور چلے جانا ہے, تو پھر خلاف کھڑا ہوگا. کیا مطلب؟ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان سے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, توفیق چھین لی جاتی ہے. اور وہ 6 کام ہیں. اغلق باب توفیق عن الخلق فی 6 اشیاء. 6 کام کرنے سے توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے, نیکیوں کی توفیق. ان میں سے ایک پتہ کیا ہے؟ وَرَغْبَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكِهِمُ الْعَمَلِ. علم کی رغبت ہونا اور عمل کو ترک کر دینا. اور ایک اور کام یہ کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا, لیکن ان کو امیٹیٹ نہ کرنا, ان کو فالو نہ کرنا, جیسا نہ بننا. علماء کے قریب ہونا, لیکن جو بڑے علماء ہیں ہمارے یا گزرے ہیں, ان کے تقوی کو, ان کے عمل کو فالو نہ کرنا. تو انشاءاللہ اس نیت سے یہاں پہ بیٹھیں کہ جو بھی ہم سنیں گے آج کے بعد اس پہ عمل کریں گے. ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو اکثر پتہ ہوتا ہے. آج میں ذرا صغیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے, اس پہ وعید ہوتی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور آپ لوگ پوچھنے پہ جواب دے سکتے ہیں, مسئلے پہ جواب دینا کوئی حرام کام نہیں ہے. ہاں, سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے جی؟ شرک. شرک سے بڑا کوئی اور گناہ. اور اگر شرک پہ انسان مر جائے تو اس کی معافی پھر نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ شرک, اور پاکستان میں شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مزاروں پہ سجدے, اللہ کے علاوہ نظر نیاز, کیا کچھ نہیں چل رہا ہمارے ہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان رزق اللہ کے علاوہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں, اور تعویذ اور اولاد, اور بس جہالت ہے. جس سے میں سمجھتا ہوں قرآن ایک دفعہ بھی ترجمے سے پڑھا ہے نا, اس کو اتنا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا نہیں سمجھنا. تو شرک ہمیں پتہ ہے. اور بھی کبیرہ گناہ ہمیں پتہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, نماز کا ترک کرنا, سود لینا, کسی پاک پاس خاتون پہ تہمت لگانا. تو الحمدللہ ہم پاکستانیوں کو نا, یا سب کانٹیننٹ کے برے صغیر کے لوگوں کو کبیرہ گناہوں کا پتہ ہے. لیکن صغیرہ گناہ کے بارے میں آج میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. تو صغیرہ گناہ کی نا 3 فیچرز ہیں, 3 کوالٹیز ہیں, آپ سمجھ لیں صغیرہ گناہ کے. 2 ایسی چیزیں جو دل خوش کر دینے والی ہیں, لیکن تیسری جو چیز ہے نا وہ ذرا خطرناک ہے, اور وہ ہم میں سے اکثریت کو نہیں معلوم. پہلا فیچر کیا ہے کہ اگر انسان سے صغیرہ گناہ ہو جائے اور وہ ساتھ نیکیاں کر رہا ہوگا, تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. حدیث میں ہے الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبوا الكبائر. نمازوں کے بیچ میں, رمضان سے رمضان, جمعے سے جمعہ, اس کے بیچ میں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذهبن السیئات,
नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो इंशाअल्लाह सगीरा गुनाह नेकियां करने से माफ, वजू करने से क्या होता है, हदीस में आता है इंसान के नाखून के अंदर से भी सगीरा गुनाह निकल के गिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जो इंसान कबीरा गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला सगीरा को वैसे ही झाड़ते जाते हैं, माफ करते जाते हैं। इन तजतनिबुल कबाइर मा तुनहौना अन्कुम नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम कबाइर से बचोगे, बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे, तो हम तुम्हारा सगीरा वैसे ही माफ करते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये दो ऐसी अच्छी बातें हैं सगीरा के बारे में जो हमारे दिल को खुश कर देती हैं। तीसरी बात बड़ी खतरनाक है, और वो पता क्या है, वो ये है कि सगीरा गुनाह हमेशा सगीरा नहीं रहते, कबीरा में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर 5 काम किए जाएं। सगीरा गुनाह हमेशा सगीरा नहीं रहते, कबीरा बन जाते हैं ये, और इंसान की तबाही का बायस बनते हैं अगर 5 फैक्टर्स इनके साथ जुड़ जाएं। और आज हम उन 5 पे बात करेंगे, ठीक है। और आपने याद रखते हैं, आपसे पूछूंगा भी सही, ठीक है, आखिर में थोड़ा सा टेस्ट भी लूंगा कि वो क्या क्या थे। पहली चीज, मैं पहले 5 को बयान करता हूँ, फिर उसको जरा खोलते हैं। पहला जो फैक्टर है, अगर सगीरा गुनाहों से मिल जाए तो वो उसको डेट्रीमेंटल यानी तबाहकुन बना देता है और कबीरा तक ले जाता है। वो क्या है? इस्तिहकार। इस्तिहकार, गुनाहों को हकीर जाना, हकीर जाना गुनाहों को। दूसरा, इसरार, इसरार के साथ गुनाह करना सगीरा। तीसरा है अल जिहार, जिहार पब्लिसाइज करना, बता देना, किसी को शेयर कर देना, उसको एक्सपोज कर देना अपने गुनाहों को। चौथा है अल जुर्आ, जुर्रत और दिलेरी और बहादुरी के साथ सगीरा गुनाह करते जाना। और 5वां है अल यास, ना उम्मीदी का हो जाना अल्लाह ताला से। तो पहला क्या था? इस्तिहकार, हकीर जानना। अल्लाहु अकबर। कभी कभी कोई भाई, अल्लाह हम सब पे रहम करे, कोई सिगरेट पी रहा हो ना, या वेप कर रहा हो, या पॉड हो उसके पास, या बेलू ले रहा हो, या कोई ऐसे म्यूजिक सुन रहा हो, उसे कहा जाए ना देखो अल्लाह के नबी को ये चीज़ें नहीं पसंद, ये चीज़ अल्लाह में आती है, ये चीज़ कुछ मकरूह है, कुछ हराम है, मत करो। अब मुझे अल्लाह इसकी वजह से जहन्नम में डालेगा। उनकी ज़बान से क्या बात निकलती है अक्सर, देखिए ना, अब मुझे अल्लाह ताला इस काम की वजह से जहन्नम में डालेगा। कोई मेरी बहन पर्दा ना करती हो तो उसको कहें बहन पर्दा करें, या कोई परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगा के बाहर जा रही है, जिसको लोग छोटा समझते हैं, यानी हालांकि बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी भी हैं इनमें। देखिए आप लोग क्यों सख्ती कर रहे हैं, अब मुझे अल्लाह इसी वजह से जहन्नम में डालेगा। वल्लाही ये अल्फाज उस बंदे के होते हैं जिसने रब को नहीं पहचाना, जिसे पहचानने का हक था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ला तंजुर इला सुग़रिल मासी वलकिन उन्जुर इला अज़मति मन तासी। मत देखो गुनाह छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, ये मत देखा करो, ये देखो तुम कितने बड़े रब की नाफरमानी कर रहे हो। जिस रब ने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे को गाड़ी लेके देता हूँ, मैं कहता हूँ पुत्र ये तेरी फेवरेट गाड़ी है, ले ले, याशी कर, एंजॉय कर, जहां मर्जी जाने जा, फला जगह है कराची की मिसाल के तौर पर कोई एक जगह है, वहां तूने नहीं जाना, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तेरे से, ठीक है, और तू जो दोस्तों से मिल, घूम फिर, एंजॉय कर। और वो कहता है थैंक यू बाबा, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा। वो गाड़ी का सेल्फ मारता है और गाड़ी लेके जाता है। उसको नहीं पता मैंने गाड़ी में ना वो चिप लगवाई हुई है लोकेशन की, मेरे पास लोकेशन आ जाएगी वो कहाँ लेके जा रहा है गाड़ी। और पहला काम जो वो करता है वो गाड़ी वहीं लेके जाता है जहाँ से मैंने उसको मना किया था। अब मैंने उसको मना किया, कोई बड़ी उसने कोई बात नहीं, कोई कत्ल नहीं कर दिया, कोई ज़िना नहीं कर दी, लेकिन वहाँ चला गया। मुझे कैसे महसूस होगा कि यार इसको मैंने गाड़ी लेके दी, एक रिक्वेस्ट की, इसने वो नहीं मानी। तो मुसलमान का एटीट्यूड क्या होता है, चाहे कबीरा हो या सगीरा हो, वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जब रसूल कुछ दे दे उसको पकड़ लो, और जब रोक दे तो रुक जाओ फौरन से। एक सहाबी, उन्होंने जैसे मैंने ये चांदी की रिंग पहनी हुई है ना, उन्होंने इससे सोने की रिंग पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी ने उनको पास बुलाया और उनकी रिंग उतारी और ऐसे फेंक दी।
اور کہا تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ اب جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سونا مردوں پہ حرام ہے، تو کیا ہم سو نہیں سکتے کیا؟ سونے کی بات ہو رہی ہے، سو سکتے ہیں انشاءاللہ خراٹے مار کے، لیکن یہ سونا پہننا حرام ہے۔ تو اب نے تم میں سے کیوں شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے کے پہنتا ہے؟ تو وہ پھینک دی۔ اللہ کے نبی چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی بھی چل پڑے۔ ایک نے کہا بات سنو، اپنا رنگ تو اٹھا لو، اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو۔ کہتے ہیں جس چیز کو رسول اللہ نے پھینکا میں کیسے اٹھا لوں اس کو؟ اس نے کس کو بیچ دینا، رنگ پہننے سے منع کیا ہے نا، بیچنے سے منع تو نہیں کیا۔ آپ نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے پھینکا ہو میں کیسے اٹھا لوں اس کو؟ یہ صحابہ کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، اللہ اکبر، بعد میں بہت بڑے شہید ہوتے ہیں، اور کیا شہادت ہے ان کی، پورا واقعہ کسی دن سنیں گے انشاءاللہ۔ شہادت کس کو ملتی ہے؟ ایسے بندے کو، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، امیجن گلی ہے نا باہر مسجد کی، جمعہ خطبہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی ممبر پہ ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص مسجد کے اندر گزر گردن پھلانگ رہا تھا، آگے آ رہا تھا۔ آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو یہ اللہ کے نبی کی آواز عبداللہ بن کی، پورا واقعہ کسی دن سنیں گے انشاءاللہ۔ شہادت کس کو ملتی ہے؟ ایسے بندے کو، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، امیجن گلی ہے نا باہر مسجد کی، جمعہ خطبہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی ممبر پہ ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص مسجد کے اندر گزر گردن پھلانگ رہا تھا، آگے آ رہا تھا۔ آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو یہ اللہ کے نبی کی آواز عبداللہ بن چل جائے۔ لوگ گناہ کر چھپا دیتے ہیں، اب وہ دور آ گئے لوگ دوسروں پہ روک جھاڑنے کے لیے اور عزت کے لیے گناہ کرتے بتاتے ہیں۔ کچھ تو گناہ نہیں بھی کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں ہاں میں تو شراب پیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تاکہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں۔ ایک نظر اللہ لوگ ایک نظر رشیو لوگوں کو بتا۔ پہلا کیا تھا؟ استغفار، دوسرا صلاح، تیسرا جہاد، چوتھا ہے الجرح، جرأت اور دلیری کے ساتھ گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ یعنی خون پہ نہ کوئی چیز لکھ کرنے سے پہلے سوچنا بھی نہ کہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کا مالک، جس کے ہاتھ میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری بصارت ہے اور سماعت ہے، مجھے چھین سکتا ہے ایک سیکنڈ، مجھے ایک سیکنڈ میں نہیں کر سکتا، مجھے ایک سیکنڈ میں نہیں کر سکتا، میں کسی کام کو اس نے ایسے فون کہنا اور میں نے لیٹ جانا اور پھر کوئی مجھے فرق کر سکتا۔ لیکن وہ کلک کرنے سے پہلے یا کسی نامحرم سے بات کرنے سوچنا ہی نہ کہ میں کوئی رب دیکھ رہا ہے مجھے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرنا، حیا کرنا، لیکن اللہ سے حیا کرنا۔ اللہ اکبر، کلی لگانا، پردے بند کرنا، اپنی کام والی سے، اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے چھپنا، لیکن جس ذات سے حیا نہ کرنا وہ جل وعلا عجیب انسان۔ اب لوگ کسی کام کے لیے جو کام رہے وہ ایک رب ہے، تو اس کو ناراض کرتے ہیں، لوگوں کو عزت تلاش کرتے ہیں۔ جی انسان، ایک شخص گناہ کر رہا تھا، لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا، وہ چھوٹی چیز دیکھ رہا تھا، کہتے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میں بے خوف ہو کے ڈر ڈر ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آج تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا، اسے دکھا دیا اس کو، کہتے میں چھلانگ مارے کھڑا ہو گیا اور میرا دل یہاں تک آ گیا اور میرے پسینے چھوٹ گئے، یہ کون ہے؟ میں گھبرا گیا آج جب میں نے دیکھا تو میرے گھر کی باتوں کی تھی۔ کہتے مجھے سانس آئی اور مجھے جان میں جان آئی، کہتے میں سوچنا شروع کیا کہ میں اپنی بیوی سے اتنا ڈر گیا ہوں اور اللہ رب العالمین مالک الملک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس سے نہیں ڈرا۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی میں گناہ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کسی انسان اس کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا اور رب کے ڈر سے انسان گناہ چھوڑے۔ اس گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آئے تو گناہ چھوڑ دینا اور چلا جائے پھر دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دینا اور آپ رب کے العالمین سے نہ ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سب کچھ میں دے رہا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ڈر رہا۔ ایک شخص نوجوان آپ جیسا امام وحیب ابن الولد کے پاس آیا، وحیب ابن الولد کے پاس آیا، شیخ مجھے نصیحت دے رہے ہیں میں کیا کروں، گناہ کرتے ہیں۔ شیخ کہتے گا اللہ دل پھاڑ دینے نصیحت کی، شیخ کا اتقی ان یکون اللہ احوج الناظرین الیک، ڈرنے اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے سب سے جس کو نیچے لا کے کھڑا کر دو وہ رب العالمین کی ذات ہو۔ تم سب سے تو حیا کرو لیکن جسے حیا نہ کرو وہ اللہ کی ذات ہو۔ یعنی بیویئر آف میکنگ اللہ سبحانہ وتعالی the least significant
of all observers of you. حکیم بنا دو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں کہ فلاں انسان بچا کہ یہ کہاں والی سے حیا کر رہا ہے لیکن اپنے اللہ سے نہیں کر رہا ہے حیا. تو میرے بھائیوں یہ غیرت جو دیکھیں کبھی انسان کو غصہ ہے زبان سے کچھ نکل جائے, کبھی انسان سلپ ہو جائے, کسی میں نظر پڑ جائے, انسان سے جدا ہوتا ہے اللہ معاف کر دے, اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن پلاننگ اور پلاٹنگ ضرورت اللہ کے خلاف دلیری اللہ کو یہ نہیں پسند کہ انسان گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو نہ چھوڑے کہ نہیں تجھے تو میں نے یہ بات میں چھوڑ نہیں سکتا. ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں جوانی سے ہم بھی آئیں گے جو ہم سے پہلے ہوتے ہیں نا وہ ہم سے کئی زیادہ کرتے تھے. ان کی خوراکیں برگر پیزا کی خوراکیں مٹن اور دودھ اور دیسی گھی اور ان میں ہم سے زیادہ جان تھی, ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہم سے زیادہ اونچے تھے اور ان کے اندر قوت ہم سے بہت زیادہ تھی. لیکن کس چیز نے ان کو روکا جو ہم سے پہلے گزرے؟ کم من معصیت فی الخفاء منعني قوله تعالیٰ. لوگ لکھتے ہیں کہ کتنے ہی تنہائی کے گناہ کو کرنے کا دل تھا لوگوں کا, لیکن اللہ تعالیٰ کے اس قوم نے ان کو روک دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے اس کو جنت میں ہیں. اور یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تو جہاں پہ بھی وہ تمہارے ساتھ ہے. ان کو روک دیا. اور ایک صحابی ساری رات میں آیت پڑھتے پڑھتے روتے رہ گئے, روتے رہے. تو آیت بتائی جاتی ہے ایسے تو اپنے آپ کو بتا رہے تھے اور شاید ہمیں میسج دے رہے تھے کہ دیکھو گناہ کرنے والے نا اور گناہوں سے بچنے والے واللہ اقسم باللہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ آیت کیا تھی؟ ان الذین اجتنبوا السیئات, بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں, ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا وہ نے سانس لیا ہے؟ کیا وہ اس موقع میں ہے کہ ہم ان کو نیک اعمال کرنے والوں کو یا گناہوں سے بچنے والوں کو برابر کر لیں گے؟ ان کا دونوں کا جینا اور ان دونوں کا مرنا کیا ایک ایسا ہوگا؟ ساء ما يحكمون, کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں, کبھی وہ شخص برابر نہیں اس کا اس کے جو تنہائی میں اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ کو روکتا ہے اور اس بندے جو تنہائی پہ گناہ کر لیتے ہیں پیشی ماں توبہ کرتا ہے تو توبہ کبھی کر سکتے, اس کا مقام بہت ہو گیا ہے. ہاں جو توبہ کرتا ہے گناہ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کر دے گا, لیکن ان کے دونوں کا جینا اور مرنا برابر ہو بات کر نہیں سکتے. تو الجمع اظہار اصرار الجہاد الجمع اور آخر کیا ہے الیاس. گناہ ہوتے رہے انسان بالکل نا امید ہو جائے کہ رب مجھے معاف نہیں کرے گا. نا امیدی بھی کیا کرتی ہے, کفر تک لے جاتی ہے انسان کو. تو نا امید کبھی نہ ہونے پائے. ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو قرآن میں ان لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ولیعوذ باللہ. اللہ نے گناہوں کی توبہ کی دعوت ان کو بھی دی جنہوں نے کہا ہم غنی ہیں اور نعوذ باللہ رب فقیر ہے. اللہ نے توبہ کی دعوت اس کو بھی دی جس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے اللہ سے گناہ معاف نہیں کر دے گا جب تک اللہ نے اتنے بڑے بڑے کرمنلز کو, ڈکیٹوں کو یعنی قاتلوں کو توبہ کی دعوت دی اور کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیا یہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور رحیم, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اس نے قرآن میں انکار کیا ہے. قرآن تو اتنے بڑے بڑے ظالموں کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پڑھنے کے بعد اس طرح اس کو معاف نہیں کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ توبہ کا ایک آنسو, یہ ساری دیواریں جو کھڑی کرتے ہیں یہ سوارے ہیں, دائیں طرف زنا کی دیوار اور بائیں طرف گالی گلوچ کی دیوار اور سامنے جھوٹ کی دیوار اور پیچھے غیبت و چغلی کی دیوار اتنی بڑی کرتے جاتے سالوں سال کے ہمیں اندھیرے نظر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اب تو تیرا کچھ نہیں بننے والا, اب تو کہاں جائے گا. توبہ کا ایک لفظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ ساری دیوار توڑنے کے لیے کافی ہے بھائی. تو رب سے توبہ کریں, رب سے رجوع کریں. اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے. ہم کیا دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر پہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تحب العفو کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تو معافی بہت پسند کرتا ہے, تجھے بہت پسند ہے معاف کرنا. اور یہ حدیث آتا ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے نا وہ اللہ کے سامنے روئے, آنسو بہائے, توبہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کو دیکھو
اس کو اس سے گناہ ہو گیا اور یہ مانتا کیسے گناہ ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس کے رب کے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. پھر تو تم گواہ ہو جو میں نے اسے معاف کر دیا. ایک صحابی سے کیا ہوا سبحان اللہ, نوجوان صحابی تھے, ان سے ایک دفعہ کیا ہوا, ایک خاتون پسند آئی تو اس کے پاس چلے گئے تو بھی سے پسند کر لی تھی, گناہ ہو گیا. زنا نہیں ہوا کہ زنا کے نام سارا کام ہو گیا. روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ آخری زنا کا عمل کے علاوہ سارا کام مجھے غلطی سے ہو گیا, یا رسول اللہ کیا کروں, مجھ پہ ہاتھ نہ بس کرے, میں کام کرتے ہو سچے تھے نا, ایکسکیوز نہیں تھے کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے, لیکن میں تو کروں گا نہیں. میرے یونیورسٹی کا ماحول ایسا ہے, میرے کالج کا ماحول ایسا ہے, آپ انسٹاگرام دیکھ لیں گھر سے بھرا ہوا, میں تو کروں گا نا. پھر ہاں جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ رسول اللہ سے ہو گیا, کیا کروں مجھے بتائیں پلیز گیو می سم تھنگ. جبریل نازل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے نسخہ یہ نہیں آپ نے دیا, وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ان سے کہیں کہ نماز پڑھیں, صبح بھی پڑھیں اور شام بھی پڑھیں, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے جو آپ کو بات کرنے والوں کے لیے. گناہ ہو جائے تو کیا کرو, میرے بھائی جب گناہ ہو جائے سب سے پہلے وضو کریں. وضو کرنے کے لیے نا سب سے پہلا وضو ہے نہیں ہے, یہ مت سوچا کریں یہ دیکھ رہے میرے مجھ سے گناہ تو نہیں ہے پچھلے وضو کے بعد, اگر تو پچھلے وضو کے بعد گناہ ہوئے تو وضو کر لیا کریں, اور اگر نہیں ہوئے تو وضو کا ہے تو ویسے کھا کریں. یہ سجیشن ہے, فرض نہیں ہے, سجیشن ہے. کر لیں تو گناہ کو مٹا, اور پھر کیا کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گا, دو نفرت آ گئے اور اللہ کے سامنے دعائیں اور توبہ کریں. پھر جو انسان نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو آج کا جو سارا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی صغیرہ گناہوں کے, اور صغیرہ گناہوں کے 3 فیچرز ہوتے ہیں. ایک کبیرہ سے بچنے سے صغیرہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں, دوسرا نیکیاں کرنے سے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں, نمازیں پڑھنے سے روزے رکھنے سے, اور تیسرا فیچر یہ کہ اگر 5 کام کیے جائیں ان کے ساتھ تو صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. اور 5 کام کیا تھے, استغفار, حقیر جانے گناہوں کو, دوسرا اسلام کنٹینیوٹی کے ساتھ, تیسرا جہاد ایکسپوز کرنا کسی کو بتا رہا تھا, جرأت کے ساتھ دلیری کے ساتھ مانا ہمارے نام کو مدد دے گا. 5واں الیاس, نا امیدی کا ہونا اللہ تعالیٰ سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کو توفیق دے. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. نقول ان الحسنات من الله وان السيئات من نفس الشيطان. جو خیر کی بات ہو اللہ کی طرف سے تھی, اور جو غلطی کو تقریر تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اللہ اس نبی پاک ہے نبی سے. بارک اللہ. کسی کوئی سوال ہے؟ نہیں. ہاں جی, آپ نے وہ باتیں کہ آپ نے کہا کہ کوئی کرتا ہی نہیں.